بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو ہم سب سے پہلے نا میری ریکویسٹ پوری کرو، ہم سب مل کر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے دکھ پریشانیاں مصیبتیں درود شریف سے دور ہوں گی۔ تو آپ اپنی عادت بنائیے درود شریف پڑھنے کی۔ تو اب السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جو میری یہ ویڈیو سن رہا ہے سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اور آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ کبھی بھی زندگی میں کسی بھی میرے بہن بھائی کو، جو یہ ویڈیو سن رہا ہے جو نہیں بھی سن رہا، سب کو اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو آج کی درود شریف کا واقعہ بھی بہت خوبصورت ہے، شاید یہ واقعہ بھی آپ پہلی دفعہ سنو گے۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی نے فرمایا کہ میں نے درود پاک کے فضائل میں جو دیکھے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، یہ مطلب جو درود شریف کے فضائل ہیں نا، جو روزانہ میں بتاتی ہوں آپ کو، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑتے ہیں۔ ایک نے کہا میرے ساتھ چل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کروا لے۔ چنانچہ وہ دونوں چلے، میں بھی ان کے پیچھے ہوا۔ دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلند جگہ پر جلوہ افروز ہے۔ جب حاضر ہوئے تو ایک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص نے مجھ پر گھر جلا دینے کا الزام لگایا ہے۔ یہ سن کر شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے تجھ پر افطرا کیا ہے، اسے آگ کھا جائے گی۔ پھر میں بیدار ہوا، میں دربار رسالت میں کوئی عرض نہ کر سکا۔ پھر میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرما دے۔ دعا کے بعد میں سو گیا۔ دیکھتا ہوں کہ ندا آتی ہے کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ میں نے دیکھا کہ کافی لوگ ندا کرنے والے کے پیچھے جا رہے ہیں جن کے لباس سفید ہیں۔ میں نے ایک سے پوچھا مجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے؟ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں مکان میں ہے۔ یہ سن کر میں نے دعا کی یا اللہ درود پاک کی برکت سے مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان لوگوں سے پہلے پہنچا تاکہ میں تنہائی میں زیارت کر سکوں۔ تو مجھے کسی چیز نے بجلی کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا قبلہ پر تشریف فرما ہے، قبلہ روح تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور نور سے چمک رہا ہے۔ میں نے عرض کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحبا فرمایا تو میں اپنے چہرے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں لوٹ پوٹ ہو گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نصیحت فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ فرمایا درود پاک کی کثرت کرو۔ پھر میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے ضامن ہو جائیں کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں۔ فرمایا تیرا میں ضامن ہوں، تیرا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ پھر میں نے وہی عرض کی تو فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں اللہ کے تمام ولی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، لہٰذا میں تیرا ضامن ہوں، تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے منظور ہے۔ پھر میرے دل میں خیال ہوا کہ اللہ مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت کرائے۔ میں یہ دربار رسالت میں عرض کرنے لگا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
مجھ پر درود پاک کی کثرت کو لازم کرو، اور ہر وہ بات تجھے درجات تک پہنچانے والی ہے، ہم اس کو پورا کریں گے۔ پھر میرے دل میں اس بات کی حشمت روح پیدا ہوا کہ جب میں قوم مکان زمین و آسمان کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازا گیا تو مجھے اور کیا چاہیے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر نبی، ہر رسول، ہر ولی، حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تباسا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب میں نے دیدار کر لیا تو مجھے کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ تو سمجھو میں نے سب کی زیارت کر لی، اللہ کا شکر ہے۔ بعد میں باقی لوگ جن کو میں پیچھے چھوڑ آیا تھا وہ حاضر ہوئے اور وہ بلند آواز میں پڑھ رہے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب وہ حاضر ہوئے تو میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک جانب بیٹھا تھا، رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو بشارتیں دی۔ ان کے ساتھ ایک شخص آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دھتکار دیا اور فرمایا، اے مردود، اے آگ کے چہرے والے، پیچھے ہٹ جا۔ میں نے اس کی صورت دیکھی تو ان جیسی نہ تھی، کیونکہ وہ شیطان تھا۔ جب سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حاضرین کے ساتھ گفتگو سے فارغ ہوئے، فرمایا، اب تم جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے، مجھے میرے پوتے کے ساتھ رہنے دو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں سید ہوں؟ فرمایا، ہاں تو سید ہے۔ میں نے عرض کی، کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک سے ہوں؟ فرمایا، ہاں تو میری نسل پاک سے ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے نصیحت فرمائیے جس سے مجھے اللہ تعالیٰ نفع دے۔ فرمایا، تجھ پر لازم ہے درود پاک کی کثرت کرے، کھیل تماشے سے پرہیز کرے۔ بیدار ہوا، سوچا وہ کون سا کھیل تماشا ہے، اسے ترک کروں۔ بہت غور کیا مگر مجھے معلوم نہ ہو سکا وہ کیا چیز ہے۔ میں نے خیال کیا شاید کوئی آئندہ رونما ہونے والی بات ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فعل بد سے وہی بچا سکتا ہے جس پر اللہ رحم فرمائے، مطلب فعل بد سے وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ پاک رحم فرمائے۔ تو پیاری سی وائی فیملی، انسان سے پڑھتے ہوئے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو معذرت۔ تو آپ بھی درود شریف کی عادت بنائیں، زیادہ سے زیادہ بنائیں، زیادہ سے زیادہ۔ جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا ہے تو وہ اس عادت کو ضرور اپنائیں۔ میں 100% گارنٹی سے کہتی ہوں کہ ضرور خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ لوگ ضرور دیدار کرو گے۔ جن جن باتوں سے منع کیا گیا، اللہ پاک ہم سب کو اس چیز سے منع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب مسلمانوں کو سیدھے راستے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بہت گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، اللہ پاک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہر ٹائم اللہ سے دعا کرنی چاہیے اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، کہ اللہ پاک بری موت سے بچائے، برے صدمے سے بچائے، بڑی آزمائش سے بچائے، اچانک جو موت آتی ہے اس سے بچائے۔ اللہ پاک ایمان پر خاتمہ کرے ہم سب کا، اور جو وفات پا چکے ہیں اللہ پاک ان کی قبروں کو کشادہ کرے، ان کے منکر نکیر کے سوالوں میں آسانی کر کے ان کو جنت میں داخلہ دے دے۔ اللہ پاک رحم فرمائے ہم سب پر۔ اللہ کو آپ لوگ لازمی آمین کیجیے گا، کیا پتہ کس کی آمین اللہ پاک کو پسند آ جائے، مجھ گناہگار کا بھی بیڑا پار ہو جائے، آپ سب کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے میرے لیے بھی مجھے دعا کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سمجھ لیجئے کہ میں بس اپنی زندگی کے آخری کونے پہ کھڑی ہوں جس پہ مجھے دعا کی بہت ضرورت ہے۔ تو آپ لوگ بھی دعا کیا کیجئے، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، لائک بھی کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ یہ واقعات سب تک پہنچے اور اس کا ثواب آپ تک کو بھی ملے اور ان کو بھی ملے۔ اب میں چلتی ہوں، میری زندگی رہی تو انشاءاللہ میں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ضرور آؤں گی۔ السلام علیکم۔